بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام صدر محترم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، لائق صد احترام میری عزیز بہنوں، آج کے اس جلسے کے دو عنوانات ہیں. سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جو عقید تحفظ ختم نبوت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی ناموں سے پکارا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی خوبیوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہیں تو اللہ نے سراج منیرا کہا ہے، کہیں اللہ نے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت للعالمین کہا ہے. کئی خوبیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی، اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. اور ہم جانتے ہیں وہ ساری خوبیاں جو ہمارے نبی میں پائی جاتی تھی. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، وہ خوبی کیا ہے؟ اور یہ خوبی آپ سے پہلے کسی نبی میں نہیں پائی جاتی تھی، نہ آپ کے بعد کسی میں پائی جا سکتی ہے. عزیزان محترم،
جیسے ہم اللہ کے بہت سے صفاتی نام کو جانتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ رزاق ہے، اور ہم پڑھتے بھی ہیں اللہ کے اسماء حسنی کو کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، رزاق ہے۔ یہ تمام کے تمام اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن اصل خوبی جو اللہ کی ہے وہ ہے اللہ کا اکیلا ہونا۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی کے بھی بہت سے صفاتی نام ہیں، لیکن اس میں اللہ کے نبی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے اللہ کے نبی کا خاتم النبیین ہونا۔ یہ خصوصیت ہے آپ کی۔ اور جتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے ہیں یہ خوبی، یہ خاصیت اور یہ خصوصیت آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کو ہر حیثیت سے مانے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ حسن انسانیت ہیں، آپ سراج منیرہ ہیں، آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہے، سب کچھ مانتا ہے، لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، حضور کو سب کچھ مانتا ہے، آخری نبی نہیں مانتا، اگر کوئی آدمی اللہ کو رؤوف مانے، رحیم مانے، ستار مانے، قیوم مانے، رزاق مانے، کریم مانے، سب کچھ مانے، لیکن یہ کہے کہ صاحب میں اس کو اکیلا نہیں مانتا، میں اللہ کو سب کچھ مانتا ہوں لیکن میں اللہ کو اکیلا نہیں مانتا، اگر وہ اللہ کے صفاتی نام روزانہ لاکھ مرتبہ پڑھتا ہے اور اللہ کو اکیلا نہیں مانتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی حضور کو آپ کی تمام خوبیوں کے ساتھ مانتا ہے لیکن حضور کو وہ خاتم النبیین نہیں مانتا، جو کہ آپ کا تمہیں امتیاز ہے، جو آپ کی سب سے بڑی شان ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور قرآن کریم میں فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے،
اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ کے لفظ کے ساتھ اگر اس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ یہ محمد اللہ کے آخری رسول ہے، تب تک تو وہ مومن ہی نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جب تک کہ وہ اس عقیدے کے ساتھ نہ پڑھے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں امت کو بہت سی تعلیمات دی ہیں، وہاں آپ نے یہ تعلیم بھی دی ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اس عقیدے پر جمے رہو، میں آخری نبی ہوں، انا آخر الانبیاء، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اب روئے زمین پر میرے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا۔ اب قیامت کا سورج طلوع ہونے تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے میں نبی ہوں، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر بچے کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو موجود ہے ان کے لیے بھی میں نبی ہوں، جو اس وقت موجود نہیں ہے، بعد میں جن کو وجود بخشا جائے گا، بعد میں پیدا ہوں گے، میرے بعد آئیں گے، روئے زمین کے جس چپے پر بھی پیدا ہوں، میں ان کی طرف نبی ہوں، ان کے لیے کوئی نبی آسمان سے نہیں آئے گا، اور آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید۔ اب آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ کتاب بھی آخری ہے اور یہ نبی بھی آخری ہے، میرے بعد نبی نہیں، تمہارے بعد امت نہیں۔ اللہ کے نبی نے البتہ یہ بات فرمائی، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، میرے بعد یا ان قریب، حضور نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ان قریب، میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے یزعم انہ نبی، کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ فرمایا اور یہ فرمایا کذابون دجالون، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ کیوں؟ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، بقید حیات ہیں۔ یمامہ سے ایک شخص تھا اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس
اس نے حضور علیہ السلام کو خط لکھا اور اس خط میں اس نے یہ الفاظ لکھے من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ خط محمد مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کی جانب۔ اس نے یہ کہا آدھا علاقہ آپ لے لیجئے، آدھا علاقہ میرے حوالے کیجئے۔ اس نے نبوت میں تقسیم چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جواب بھیجا، اس جواب میں یہ لکھا من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، کہ یہ خط جا رہا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے اس شخص کی طرف جس کا نام مسیلمہ ہے، جو کہ کذاب ہے، مہا جھوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک لشکر تیار کیا اور کہا کہ اس جھوٹے مدعی نبوت سے مقابلہ کیا جائے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری ایام تھے۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت خراب تھی۔ حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو لشکر کا امیر بنایا گیا۔ یہ لشکر حضور کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مدینے سے باہر رک گیا۔ حضور علیہ السلام کی کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد لشکر نے کہا کہ بھائی جس مہم کے لیے اللہ کے نبی نے آپ کو روانہ کیا تھا، کسی عذر کی وجہ سے تم رک گئے تھے، لہذا آپ تمہیں جانا ہوگا۔ صحابہ اکرام حیران تھے کہ مدینے میں اللہ کے رسول موجود نہیں ہے، دشمن کے کان کھڑے ہوئے ہیں اور صحابہ غم سے نڈھال ہیں، ابھی غم تازہ ہے۔ ایسی حالت میں اس لشکر کو کیسے بھیجا جائے؟ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے درخواست کی کہ اے خلیفہ رسول اللہ، اس لشکر کو نہ بھیجا جائے کیونکہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، صحابہ غم سے نڈھال ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، جھجھوڑ دیا انہوں نے سیدنا عمر ابن الخطاب کو کہ عمر، میں اس لشکر کو روکوں جس لشکر کو اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا۔ میں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ بالآخر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی نے خود لشکر تیار کیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے روانہ کیا، اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب سے حضرات صحابہ کرام نے جنگ کی، اور اس جنگ کی خاصیت یہ تھی کہ اس جنگ میں 45
1000 کا لشکر تھا مسیلمہ کذاب کے ساتھ. اس کے ماننے والے ان کی تعداد 45,000 کی تھی. اور ادھر صحابہ کرام کی یہ خلیل جماعت تھی. حضرات صحابہ کرام نے جب ان سے مقابلہ کیا، بالآخر اس جنگ یمامہ میں فتح ہوئی مسلمانوں کی، لیکن بہت بڑا جانی نقصان صحابہ کو اس جنگ میں اٹھانا پڑا تھا. حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے احزاب ہو، چاہے حنین ہو، چاہے تبوک ہو، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اس جنگ میں اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں شہید ہونے والے کل صحابہ کرام کی تعداد 259 کی ہے. حضور کی حیات میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 کی ہے. اگرچہ کہ حضور کے بعد ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، لیکن حیات طیبہ میں شہید ہونے والے 259 صحابہ کرام ہیں. اور جنگ یمامہ میں جو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، جھوٹے مدعی نبوت سے محاورے کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام دینے کے لیے جتنے صحابہ کرام نے جام شہادت دیا تھا، ان کی تعداد 1400 کی ہے. میدان یمامہ میں 1400 صحابہ کرام اور ان میں 700 حافظ قرآن صحابہ کرام. 1400 صحابہ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ رسول کے بعد، آقائے دو جہاں کے بعد، محمد مصطفیٰ کے بعد اس روئے زمین پر بحیثیت نبی نہ کسی کو قبول کیا جائے گا، نہ کسی کو برداشت کیا جائے گا. ایک ہے قبول نہ کرنا، ایک ہے برداشت نہ کرنا. صحابہ نے 2 پیغام دیے ہیں ہمیں کہ نہ قبول کیا جائے گا، نہ برداشت کیا جائے گا. جنگ یمامہ سے صحابہ نے ہم کو یہ پیغام دیا، اے آنے والوں، اگر حضور کے بعد کوئی جھوٹی نبوت کا دعوے دار کھڑا ہو تو اس کا انجام اور اس کے ماننے والوں کا انجام وہی ہونا چاہیے جو انجام ہم نے مسیلمہ اور مسیلمہ کے ماننے والوں کا کیا ہے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے سر پر آخری نبی ہونے کا تاج رکھا گیا، تاج ختم نبوت پہنایا گیا. آج کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے بھائی یہ تحفظ ختم نبوت؟ ختم نبوت کی تحفظ کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ کیوں کرنا چاہیے نبوت کا تحفظ؟ کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ضروری ہے آپ کے زمانے میں بھی ایک جھوٹے نبی کو ماننے والے آپ کے محلوں میں پھر رہے ہیں. آپ کے گھروں پہ، آپ کے غائبانے میں خواتین میں لٹریچر بانٹ رہے. وہ جھوٹا نبی کون ہے جس کے ماننے والے ہمارے ان محلوں میں، ہماری ان بستیوں میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں
غریب بستیوں میں دین سے ناواقف، رسول کی سیرت سے نابلد پڑھے لکھے نوجوانوں میں رسول کی سیرت سے، رسول کی تعلیمات سے ناآشنا پڑھی لکھی کالج میں پڑھنے والی ہماری بہنوں کے درمیان میں، پکنک اسپاٹوں پر بیٹھنے والوں کے درمیان میں لے جا کر ان کے ہاتھوں میں لٹریچر تھمایا جا رہا ہے۔ احمدیہ مسلم کے نام سے اپنا تعارف کرانے والے، احمدیہ مشن کے نام سے اپنا کام کرنے والے، احمدی مسلم کے نام سے اپنے آپ کو پیش کرنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہے ان کا حصہ؟ جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا تعلق کس سے ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب جیسے بہت سی جماعتیں ہیں ایسی ہی ہم بھی ایک جماعت ہیں۔ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ لہذا یہ باتیں کہہ کر احمدیہ مسلم کا لٹریچر، احمدیہ مشن کا لٹریچر آج ہمارے مسلم بستیوں میں خواتین میں بانٹا جا رہا ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھمایا جا رہا ہے، غریب مسلمان بستیوں میں جا کر دین کا نام اور عنوان سے ان میں کام کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایک مسلمانوں میں کی جماعت کہہ کر اپنا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ کوئی مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، نہ ان کا مسلمانوں سے کوئی واسطہ ہے۔ مسلمانوں میں جتنی جماعتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے کسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ یہ جماعت اسلامی کے ہیں، نہ یہ اہل سنت کے ہیں، نہ یہ دیوبندی ہیں، نہ یہ بریلوی ہیں، نہ یہ تبلیغی ہیں، اور جتنی جماعتیں کسی سے ان کا تعلق نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں پھر؟ ہندوستان میں پیدا ہونے والا ایک جھوٹا نبی جو 1840 میں پیدا ہو کر 1908 میں مر گیا تھا، اس نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے تعارف کرایا اور کئی حیثیتوں سے تعارف کرایا۔ اب میں اس ٹاپک پہ جانا نہیں چاہتا۔ اس نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے اور اس نے اپنی کتابوں میں 20 مقامات پر اپنے آپ کو نبی کہا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو یہ نبوت کا جو دعوے دار تھا، جس کا نام مرزا غلام احمد تھا اور جس گاؤں میں یہ پیدا ہوا تھا، اس گاؤں کا نام قادیان ہے، اسی لیے اس کے ماننے والوں کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ احمدیہ مسلم اپنے آپ کو کہہ کر جو لٹریچر ہمارے محلوں میں بانٹ رہے ہیں، یہ کوئی مسلمانوں میں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ وہ جو جھوٹا نبی قادیان میں پیدا ہوا تھا
اس کو ماننے والے اور رسول اللہ کے بجائے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے لوگ ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے یہ ماننے والے، یہ قادیانی مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی طرح مسلمان ہیں، دیکھو ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا کلمہ الگ نہیں ہے۔ یہ مولوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو نہیں مانتے، نہیں ہم تو حضور کو مانتے، ہم حضور کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، دیکھو ہمارے ہر پرچے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، ہماری عبادت گاہوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، ہماری ہر کتاب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ اب جب ہم وہ لٹریچر لے کے دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، فوراً ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ بھائی مولانا صاحب تو اتنا بولتا بول کے گئے بیچاروں کے بارے میں، حضور کو نہیں مانتے، بولے کیا چھوٹے باتیں بول کے گئے بھائی، ان کی کتابوں میں تو سب لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جھوٹے پر بہت جلدی اعتبار آتا ہے، زمانہ تو ایسا ہی ہے کہ جھوٹے پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، گائے کس کو پتی آتی بولے تو خصاص کو، جھوٹے پر بڑا اعتماد ہوتا ہے، جھوٹے پر بڑا بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اب جب ان کا لٹریچر دیکھتے ہیں کہ صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہے، فوراً ہم سوچتے ہیں کہ صاحب وہ تو جلسے میں سنے تھے وہ تو غلط ہے، بھائی یہ لوگ بھی تو حضور کو مانتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ان کی ہر کتاب پر، ان کے ہر پرچے پر ضرور یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آج وہ وجہ بھی تو سن لیجیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے اتنے دعوے کیے کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی شخص اتنے دعوے کر سکتا ہے۔ ان دعووں کی تفصیل میں گئے بغیر اس نے ایک دعویٰ نبی ہونے کا کیا۔ قادیانی لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں، یہاں پر بھی بہت سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بے شرم لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ مرزا نے نبی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، مرزا نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ تم پہلے فیصلہ کرو، قادیانیوں تم پہلے فیصلہ کرو، مرزا آخر تھا تو تھا کیا؟ آج تک پورے دنیا کے قادیانی مل کر یہ فیصلہ نہیں کر سکے مرزا مہدی تھا، مرزا مسیح تھا، مرزا نبی تھا، مرزا اللہ تھا، مرزا مرد تھا، مرزا عورت تھی۔ بے شرم، تم پہلے یہ فیصلہ کرو مرزا تھا کیا؟ تم یہ کہتے ہو کہ مرزا نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تم جھوٹے ہو یا مرزا جھوٹا ہے؟ جھوٹے کون ہے؟
یا تو تم جھوٹے ہو یا مرزا جھوٹا ہے. عوام کے سامنے نہیں. اگر تم اپنے سینے میں شیر کا دل رکھتے ہو یہاں آؤ. عوام کے سامنے جا کر کہتے ہو کہ مرزا نے نبی ہونے کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا. وہ کہتے مرزا صاحب تو مسیح تھے، مرزا صاحب تو مہدی تھے، مرزا صاحب تو مجدد تھے، انہوں نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اگر تم نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے اور تم اپنے مذہب کے اعتبار سے سچے ہو، میرے سامنے آؤ کہ مرزا نبی ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا میں بتاؤں گا. مرزا اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا میں بتاؤں گا. مرزا مریم ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا میں بتاؤں گا. مرزا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا وہ میں بتاؤں گا. مرزا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا وہ میں بتاؤں گا. تمہیں کسی اور بڑے عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مجھ فقیر کے پاس آ جاؤ. میرے عزیز بھائیوں، وہ جو کلمہ کتابوں پر لکھا جاتا ہے وہ کیوں لکھا جاتا ہے میں یہ بتا رہا تھا. وہ وجہ بھی میں اپنے حوالے سے نہیں بتاؤں گا، وہ وجہ بھی قادیانیوں کو ان کے مذہبی رہنما کی کتاب کے حوالے سے بتاؤں گا. ایک قادیانی نے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم سے ایک سوال کیا تھا، اور میری اپنی معلومات میں پورے قادیانیوں میں شاید یہی ایک عقلمند پیدا ہوا تھا جس نے مرزا کے بیٹے سے سوال کیا. پورے اندھوں میں یہ ایک کانا راجا تھا. اس نے مرزا بشیر احمد ایم سے ایک سوال کیا. وہ سوال یہ کیا کہ صاحب مرزا صاحب نبی ہونے کے دعوے دار تھے. جب مرزا صاحب نبی ہونے کے دعوے دار تھے اور مرزا صاحب کی ہم امت ہیں اور مرزا صاحب ہمارے نبی ہیں، تو پھر ہم لوگ کلمہ وہ کیوں پڑھتے ہیں جو مسلمان پڑھتے ہیں؟ اب یہ مسلمان تو محمد کی امت ہے اور ہم مرزا صاحب کی امت ہے. اس نے بڑی عقلمندی کا سوال کیا اور اس نے پوچھا ہمارا کلمہ کہاں ہے؟ جب مرزا صاحب نبی ہیں تو ہمارے نبی کا کلمہ ہونا چاہیے، ہم وہ کلمہ پڑھنا چاہیے. ہم وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں جو غیر احمدی پڑھتے ہیں؟ وہ لوگ ہم کو غیر احمدی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم کو غیر احمدی کہتے ہیں. تو اس نے سوال کیا کہ یہ غیر احمدیوں کا کلمہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ قادیانیوں کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات مرزا بشیر احمد ایم کی کتاب کلمۃ الفصل میں لکھی ہوئی ہے، اٹھا کر دیکھ لو. اس نے سوال کیا تو اب مرزا بشیر احمد ایم جواب کیا دے رہا ہے وہ جواب سنیے. اس نے کہا کہ دیکھو کلمے میں تبدیلی کی ضرورت، کلمے میں تبدیلی کی ضرورت اس وقت میں پیش آتی تھی جب محمد کے علاوہ
کوئی اور دنیا میں آیا ہوتا تو ایک نئے کلمے کی ضرورت پڑتی تھی، جب محمد خود دوبارہ دنیا میں آئے ہیں تو کلمے میں تبدیلی کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الو مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا یہ محمد ہونے کا دعوے دار تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا تھا کہ محمد کی 2 بعثتیں ہوگی، حضور کو 2 مرتبہ بھیجا جائے گا، ایک مرتبہ حضور محمد رسول اللہ بن کر آئے مکے میں تشریف لائے، اور دوسری مرتبہ محمد قادیان میں پیدا ہوئے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل و صورت میں پیدا ہوئے۔ بشیر احمد ایم کہتا ہے جب محمد کے علاوہ کوئی اور آیا ہوتا تو کلمے میں تبدیلی کی ضرورت تھی، جب محمد خود دوبارہ آئے ہیں تو کلمے میں تبدیلی کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے یہ کلمہ کتابوں پہ لکھا جاتا ہے۔ فرق یہاں پر یہ ہے کہ جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں کہ ذلت قبرہ کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے تو قادیان کے قبرستان میں دفن ہو کر جہنم کا ایندھن بنا ہوا وہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ مراد ہوتا ہے۔ تم کلمہ لکھ کر دھوکہ دیتے ہو۔ اور پھر بات یہاں تک نہیں، آج امت کان میں تیل ڈال کے سو رہی ہے۔ یہ فتنے قادیانیت اس وقت ایک ڈپلیکیٹ محمد کا تعارف کراتے پھر رہی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کا پنرجنم بتا رہی ہے، حضور کا دوسرا جنم، کہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ کا پنرجنم لے کے پیدا ہوا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کون مانتے؟ آپ کے شہر میں ہزاروں ہیں ماننے والے، دیہاتوں میں ہزاروں ہیں اس کے ماننے والے، اور پڑھا لکھا طبقہ مان رہا ہے، غریب بستیوں کے مسلمان مان رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی کے پاس بھی جب اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، قادیانی کی حیثیت سے پیش کرنے میں انہیں اتنی جرأت نہیں ہے۔ قادیانیوں، اگر تم حق پر ہو تو اپنا تعارف قادیانی کی حیثیت سے کراؤ۔ کیوں چور دروازے سے جاتے ہو؟ کیوں پیچھے کے راستے سے آ رہے ہو؟ چور دروازے سے کیوں داخل ہوتے ہو؟ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت یہ فتنہ شہر میں بھی کام کر رہا ہے، دیہاتوں میں تو بہت کام کر رہا ہے، اور یہ قادیانیت کا فتنہ صرف جھوٹی نبوت تک قائم نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مذہب کی شکل اختیار کر لی ہے پوری۔ انہوں نے ہر چیز
صرف ڈپلیکیٹ محمد ہی انہوں نے تیار کیا، بلکہ ایک پورا مذہبی ڈھانچہ تیار کیا۔ یہودیت کے اعلی کار، نصرانی منصوبوں کے اعلی کار ہیں یہ لوگ۔ اسلام پہ جتنی چیزیں ہیں بالکل بے آئینی ہی ایک ڈپلیکیٹ چیز انہوں نے اس کے سامنے رکھی ہے۔ مثلا اسلام میں نبی ہے، ان کے پاس بھی نبی ہے۔ اسلام نے نبی کی بیویوں کو امت کی ماں کہا ہے۔ ہم حضور کی ازواج مطہرات کو ام المومنین کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی میڈم کو یہ قادیانی ام المومنین لکھتے ہیں۔ ارے جھوٹو، اگر مرزا نبی ہونے کا دعوے دار نہیں تھا تو مرزا کی میڈم کو ام المومنین تم کیوں لکھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ تو مسیح موعود تھے، مسیح موعود کی بیوی کو امہات المومنین نہیں کہتے۔ جب مرزا نبی نہیں تھا تو تمہاری کتابوں میں مرزا کی میڈم نصرت جہاں بیگم کو کیوں ام المومنین لکھا جاتا ہے؟ اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے اس بدبخت چہرے کو دیکھنے والے 313 بدنصیبوں کو یہ لوگ صحابی کہتے ہیں۔ ہم آقا دو جہاں کے چہرے انور کو دیکھنے والوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ جب مرزا نبی کا دعوے دار نہیں تھا تو پھر اس منحوس کو دیکھنے والے ان بدبختوں کو کیوں صحابہ کہا جاتا ہے؟ ہم آسمانی کتاب قرآن مجید کو مانیں، اور یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے الہامات، اس کے مکاشفات، ان تمام چیزوں کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے جس کا نام انہوں نے تذکرہ رکھا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے یعنی وحی مقدس۔ اور اس بدنصیب کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے انا انزلناہ قریبا من الخادیات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی سیٹنگ فٹنگ کر کے اس میں انا انزلناہ قریبا من الخادیات لکھ دیا۔ ہمارے پاس نبی، ان کے پاس نبی، ہمارے پاس ازواج مطہرات کو ام المؤمنین، ان کے پاس بھی ام المؤمنین، ہمارے پاس صحابہ، ان کے پاس صحابہ، ہمارے پاس قرآن، ان کے پاس قرآن۔ اور مرزا کی بد سیرت اور بد اتواری اور بد کرداری کو مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے سیرت المہدی کے نام سے جمع کیا ہے، اور اس کو حدیث کا درجہ۔ تمام دنیا کے مسلمان حج کرنے جائیں بیت اللہ کو، اور یہ پورے بدبخت قادیان میں جمع ہوتے ہیں، اور اس کا نام لکھا ہے غریبوں کا حج۔ اس میں لکھا ہے غریبوں کا حج۔ مرزا نے لکھا ہے لوگ نفل حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، لوگ قادیان نہیں آتے، مجھے ان کے ایمان کا ڈر ہے۔ ہمارے ایمان کی فکر کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو قرآن کے بدلے تذکرہ، حدیث کے بدلے حدیث، حج بیت اللہ کے بدلے 27، 28، 29 دسمبر کو ہر سال قادیان میں ہونے والا جلسہ ذلی حج۔ پھر حضرت ابو بکر کی جگہ نور الدین بھیروی، حضرت عمر کی جگہ بشیر الدین محمود، حضرت عثمان غنی کی جگہ مرزا ناصر، حضرت علی کی جگہ مرزا طاہر۔ میرے عزیز بھائیوں، آج آپ کان کھول کے سن لو، اسلام کے مد مقابل بالکل اگینسٹ
ایک مذہبی ڈھانچہ کھڑا کیا جا رہا ہے، ایک مذہبی ڈھانچہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے مد مقابل ایک ڈپلیکیٹ اسلام بنا کر اس کا انٹریکشن ابھی دنیا میں کرایا جا رہا ہے۔ اور یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر اس پر روک نہیں لگائی گئی یہودیت کے منصوبے ہو یا عیسائی جو منصوبے ہوتے ہیں، آج کی پلاننگ کل کا رزلٹ وہ لوگ نہیں چاہتے۔ آج پلاننگ کرے، نیکسٹ ڈے رزلٹ چاہیے۔ ان کے منصوبے ہماری طرح اجلت پسندی کے نہیں ہوتے۔ وہ بیج آج ڈالتے ہیں، فصل 500 سال کے بعد کاٹتے ہیں۔ وہ چھٹ منی پٹ پیا کے کام نہیں کرتے، وہ آج منصوبہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری ذات کو فائدہ آج نہیں ہوگا، لیکن ہمارے مذہب کو فائدہ کل ہوگا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی 1840 میں انگریزوں کا بویا ہوا بیج ہے۔ 1840 میں، اور 1840 سے لے کر آج یہ 2011 لگ بھگ 160 سال کے بعد اس جھوٹے نبی کو جو انگریز اور یہودیوں نے مل کر کھڑا کیا تھا، آج ان کے ماننے والوں کی تعداد آندھرا پردیش میں ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور آپ کے شہر میں بہت سے بد نصیب ہے جو انہیں مانتے ہیں۔ اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ فتنہ امت کو ایسے کھائے گا جیسے بغیر کسی شور شرابے کے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے۔ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے تو آپ کی نسلوں کو بخشیں گے نہیں۔ آج آندھرا پردیش میں کئی 100 دیہات ایسے ہیں جو اس فتنے کا شکار ہے۔ کوئی ہے ان کی طرف توجہ کرنے والا؟ ہمارے نبی کو کرسی سے اتار کر نیچے بٹھا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ صاحب آپ 1400 سال پہلے کے تھے، اب آپ کا کچھ نہیں ہے، آپ کا پنرجنم لے کے میں پیدا ہوا ہوں۔ اب وہی ٹیم صحیح ہے جس کو میں صحیح کہوں۔ قادیانیوں نے لکھا حضور کے تو 3000 معجزات تھے، مرزا صاحب کے تو 10 لاکھ معجزات تھے۔ بے شرمو، تم یہ کہتے ہو مرزا نبی کا دعویٰ نہیں کیا اور کہتے ہو کہ 10 لاکھ معجزات ہے۔ معجزہ تو نبی سے صادر ہوتا ہے، معجزہ ولی سے صادر نہیں ہوتا، اور ولی سے جو صادر ہوتا ہے اسے معجزہ نہیں کہتے، اسے تو کرامت کہتے ہیں، اور تم نے تو اپنی کتابوں میں معجزات لکھے۔ اور اس نے یہ کہا حضور سے جو کام نہیں ہو سکے وہ میرے زمانے میں مکمل ہوئے۔ اور اس نے کہتا ہے قرآن کہاں ہے بھائی؟ اگر قرآن ہوتا تو مجھے آنے کی کیا ضرورت پڑتی؟ اور مرزا کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب، میرے منہ کی باتیں۔ میرے عزیز بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے خاتم النبیین ہونا، کیا اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں؟ حضور کو کرسی سے اتار کر دوسرا بیٹھ جائے اور یہ بولے کے ساتھ حضور سے 1400 سال پہلے آئے تھے، وہ جبکے لیے تھے، اب ان کا جنم لے کے میں پیدا ہوا ہوں لہذا مجھے ماننا ضروری ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے؟ آج کوئی ہے اس طرح توجہ دینے والا؟
میرے بھائیوں، آج کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو ہمارا دل باغ باغ ہو رہا ہے کہ بھئی ایک آدمی اسلام قبول کر لیا، لیکن آج ہمیں غم نہیں ہوتا کہ کتنے مسلمان حضور کا دامن چھوڑ کے چلے گئے. بستیوں کی بستیاں خالی ہو گئی، دیہاتوں کے دیہات صاف ہو گئے. آج دیہات کا مسلمان جب انہیں سمجھانے کے لیے جائے تو وہ دیہات کا مسلمان پوچھتا ہے صاحب آپ محمدی ہیں یا احمدی ہیں یہ بتاؤ پہلے. ارے نہیں بھائی صاحب محمدی ہے احمدی کوئی نہیں. وہ کہتے نہیں صاحب ہم تو احمدی ہیں تم محمدی ہے، ہم احمدیوں کو مانتے ہیں ہم محمدیوں کو نہیں مانتے. برداشت کیا جائے. کوئی ہے ان دیہات کے مسلمانوں کی فکر کرنے والا؟ 200 سال سے دیہاتوں میں آج تک مسجد تھی. دادا بھی خبر میں پہنچ گیا، باپ بھی خبر میں پہنچ گیا، بیٹا 70 سال کا ہو گیا. دادا سے تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، ان کے باپ سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی. اب ملاقات ہوئی تو ان کی اولاد سے ہوئی اور عمر کے اس حصے میں ہوئی کہ ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں آ گئی، ان کے پلکیں جھک گئی. پیرانہ سالی کا زمانہ ہے، بڑھاپا ہے. 70 سال کا کوئی کسی سے 60 سال کی عمر میں ملاقات، کسی سے 80 سال کی عمر میں ملاقات. اب جا کے انہیں پوچھ رہے ہیں چچا کیا آپ کو کلمہ پڑھنا آتا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں. کیا آپ محمد کو جانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں. کبھی آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں. کبھی آپ نے قرآن دیکھا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں. یہ ہے ہماری دین کی محنت، یہ ہے ہماری رسول کے دین کی حفاظت. کیا یہی حفاظت ہم رسول اللہ کے دین کی کر رہے ہیں؟ 200 سال سے بستیاں اذانوں سے محروم ہیں. 200 سال سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، اسے کوئی محمد رسول اللہ کا تعارف کرانے والا نہیں. ان کی نسلیں دیہاتوں میں دفن ہو گئی، انہیں کوئی قرآن کا دیدار کرانے والا نہیں ہے. انہیں کوئی قرآن بتانے والا نہیں ہے، انہیں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے، انہیں کوئی محمد رسول اللہ کا انٹروڈکشن کرانے والا نہیں ہے. کوئی نبی کی سیرت کی ایک کتاب لے جا کر انہیں دینے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کی صبح سے شام تک یا 12 ربیع الاول کا چاند دکھنے سے لے کر 12 ربیع الاول کی شام تک جتنے پیسے عشق نبی میں ڈوب کر ہم خرچ کرتے، نام مصطفیٰ پر لوٹاتے ہیں، میں تمہاری محبت پر، تمہارے خلوص پر، نبی سے تمہاری والہانہ عقیدت اور محبت پر اور جذبات پر میں اللہ گواہ ہے میں حملہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں. جتنا پیسہ اس دن کھانا کھلانے کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے، کاش کسی کی پیٹ کی بھوک مٹانے کے بجائے کسی کو ایمان سے سیراب کر دیتے اس پیسے سے. یہ پیسہ کسی کی بھوک مٹانے کے بجائے دیہات میں بسنے والے ایک دیہات کے مسلمان کے ہاتھ میں اس دن 10 صفحے کا ایک کتاب کا تھما دیتے کہ اس میں محمد کا تعارف ہے.